ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون فما هو إلا ذكر للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا إلهي جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے واجب الاحترام معزز سامعین بزرگوں دوستوں قرب و جواب کے اندر سننے والی عزیزہ اسلامی روحانی قابل صد احترام ماں بہنوں سیرت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک موضوع تے گفتگو جاری سی کہ کس طرح ساری کائنات تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت پیدا فرمایا کس طرح عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے میرے محبوب دیا عظمتہ اور شانہ انبیاء اور رسول کے سامنے بیان فرمائیا کس طرح جنت نو اللہ پاک نے میرے
میرے مصطفیٰ نے نام نامی اور ذکر مصطفیٰ نے نام مزین اور اعلیٰ فرمایا. کس انداز نال سوا لاکھ انبیاء اور رسول نے دنیا کے اندر اپنے اپنے ادوار کے اندر میرے مصطفیٰ کی عظمتاں اور شاناں بیان فرمائیاں. اور پھر کس انداز نال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بدن مبارک کے اندر جدوں آئے تے ماں نے کی عظمتاں اور کی شاناں دیکھیاں. میرے مصطفیٰ کی ولادت دے انوارات و کمالات حضور کی ولادت تو بعد میرے مصطفیٰ کی عظمتاں حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر حضور جدوں تشریف لے گئے کہ اللہ پاک نے کس انداز نال میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتاں کی وجہ کو حلیمہ سعدیہ نے در و دیوار نو بنو سعد نو اللہ پاک نے کس طرح رنگ چھڑیا. میرے مصطفیٰ کا شک صدر بچپن دے اندر واپس اما آمینہ دے کول آنا، والدہ دی وفات، دادے دی کفالت کے اندر آنا، 8 سال کی عمر کے اندر ولد دی وفات، شام دے سفر دے دوران راہب اور مختلف اوقات دے یہود و نصارہ دے علماء دیا میرے مصطفیٰ کی عظمت دیا بشارتاں. 25 سال کی عمر تک کیسا بچپن میرے مصطفیٰ نے گزاریا. 25 سال حضور کی عمر، 40 سال حضرت خدیجہ کی عمر میرے محبوب دا نکاح. 25 سال تو 40 سال تک اللہ کے محبوب نے غار حرا دیا. تنہائیوں کے اندر اللہ پاک کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہویا اللہ کی توحید اور عبادت کس انداز پر کی تھی. یہ سارے حالات و واقعات تفصیل دے نال پچھلے خطبات کے اندر بیان کیتے. جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، آپ روٹین کے مطابق غار حرا کے اندر تنہائی کے اندر بیٹھ کے اللہ کی توحید، اللہ کی تخلیق، اللہ پاک کی وحدانیت کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں کہ اچانک اللہ پاک کا نورانی فرشتہ جبرائیل امین غار کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونما ہوئے. اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پہ اللہ پاک نے قرآن مجید دی سورہ علق دیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. یہ 5 آیات جبرائیل امین پہلی مہینے کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول اترے. اور جب آئے تو اللہ نے محبوب کی آیت بنی اقرأ پڑھو. کی کرو؟ پڑھو. ظاہر ہے پڑھان لئی اتنی کہ کچھ سامنے نہ ہوئے تو بتا کے پڑھو. روایات کے اندر آتا ہے کہ ریشم کے کپڑے تھے، یہ 5 آیات لکھی ہوئی سن تو جبرائیل امین نے فرمایا پڑھو. کہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھیا ہوا نہیں ہوں. امی اور میں پچھلے خطبات کے اندر تھوڑے سمجھ ذکر کیتا سی کہ امی کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی علم ہی نہیں ہے. علم تے ساری کائنات کا اکٹھا ہو جائے میرے مصطفیٰ کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جنہوں نے قدموں
اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنایا اور مولانا قاسم ندوی رحمہ اللہ تعالی کے متعلق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے خدا تو سوا کچھ بھی نہیں، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، اس نے مطلق کے شاہد و مشہود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ مجھے حشر کا غم ہو کس لیے ہے قاسم، میرے آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ، کون جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ بظاہر آپ کو امی بنایا گیا، ظاہر، لیکن علم اگر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جدو پیدا فرمایا، ایک انسان دی عظمت دسنی سی، انسان دی برتری اور فضیلت فرشتیاں تے واضح کرنی سی، کہ اللہ کا قرآن کی کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں کے نام دسو، لیکن قرآن کی کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو سارے سکھا دیتے سی رب نے، آدم کو ہر چیز علم دیتا سی۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں کو آخیا تسی دسو نا پہلے، آدم دسے گا بعد ہی۔ تے فرشتے نے کیا کیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، ربا جو تو جانتا ہے اسی وہ نہیں جانتے، سانو علم نہیں۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو آخیا آدم اور تو دس، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام دس چھڑیا۔ تو پھر رب نے آخیا میں آخیا نہیں سی جو میں جانتا ہوں تسی، میں زمین کے اندر انسان کو اپنا نائب بنا رہا، اپنا خلیفہ رب کہہ رہے، اور تسی آکھدے ہو کہ انسان کو رہن دے، خون ریزی کرے گا، فتنہ فساد کرے گا، یہ عظمتہ سانو دے دے۔ یہ آدم کے ہر چیز کا نام دس ہے تو تم تو علم ہی نہیں۔ اگر آدم علیہ السلام کے پاس یہ علم ہے تو حضرت آدم کا وجود، آپ کی تخلیق کا سبب میرے مصطفیٰ ہے، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتا، اگر مصطفیٰ نے آنا دنیا میں نہ ہوتا تو اللہ پاک آدم کو بناتا ہی نہیں۔ میرے محبوب نے کائنات میں آنا تھا تو پوری کائنات نے وجود کے اندر آنا تھا۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا کروں، بظاہر پڑھنا نہیں آتا، لیکن ساری کائنات کا علم رب نے عطا کیا، اور علم معراج میں عطا کیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کب؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، جب محب اور محبوب قریب ہو گئے، کتنے قریب؟ قَابَ قَوْسَيْن، جیسے تیر اور کمان، او ادنیٰ، نہیں ادھر نلو میں بہت لڑے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اتنے قرب کے اندر پھر میں نے اپنے بندے سے، اپنے محبوب سے بات چیت کی، راز و نیاز کی گفتگو کی، اپنے محبوب کو علم کے خزانے عطا کیے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اقرا، پڑھے۔ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ تو روایات میں کہتے ہیں حضرت جبرائیل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹ کے جھٹکی ماری، روٹ دلوایا۔ اللہ کے محبوب فرماتے فی وقت اس بات معلوم چھوڑ دیا، پھر فرمایا پڑھے، پھر کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر زور کی جب بھی حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈالی، سینے میں لا کے ٹوٹیا۔ یہ اللہ پاک وہ علوم جو تھے مصطفیٰ کو منتقل کر رہے ہیں، باقی پوری کائنات کی جتنی بھی عظمتیں، جتنی بھی شانیں، جتنے خزانے، وہ سب اللہ نے مصطفیٰ کو پہلے دیے، پھر مصطفیٰ سے لے کے نسبت کر کے انبیاء کو، رسول کو، صحابہ کو، تابعین کو، اولیاء کو کائنات میں بعد میں ذکر کی، پہلے مصطفیٰ کو۔
یعنی ہر چیز کا خزانہ مصطفیٰ کے پاس، اور اس خزانے میں سے پھر اللہ نے تقسیم کیا کائنات۔ ساری دنیا کی صداقت مل جائے، مصطفیٰ کی صداقت کا مقابلہ نہیں۔ ساری دنیا کی امانت مل جائے، مصطفیٰ کی امانت کا مقابلہ نہیں۔ ساری دنیا کی دیانت مل جائے، مصطفیٰ کی دیانت کا مقابلہ نہیں۔ ساری دنیا کی عظمت، شانہ، مقام، مرتبہ، بلندی، اخلاق، ساری کائنات مل جائے، مصطفیٰ کی عظمت کا مقابلہ نہیں۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، یدا بیزاداری، آنچ خوباں ہمادار، تو تنہا داری۔ تیسری دفعہ حضرت جبرائیل امین نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ زبان سے یہ نہیں کہا کہ پڑھو، بلکہ کہا اقرا بسم ربک، محبوبہ پڑھ اپنے رب دے نام دے نال۔ اقرا پڑھے بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ کون سا رب؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ پاک نے فرمایا اقرا محبوبہ پڑھ بسم ربک، اپنے رب دے نام دے نال۔ کون رب؟ الذی خلق، او رب جس نے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی کو پیدا فرمایا۔ میرے رب اپنی نسبت محبوبہ جدوں تیرے گل کرتا وا، جدوں میں کہنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رب ہاں، اللہ فرماتے ہیں اس ویلے مینوں بھی مزہ آتا ہے۔ میں رب ربوبیت کے اندر آلہ اور کائنات کے اندر میں جتنیاں بھی تخلیقات کیتیاں نے، کائنات کے اندر میں جس جس کو بھی بنایا، جس جس کو بھی پیدا کیتا، میری تخلیق کا سب کو بڑا شاہکار، باکمال شاہکار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود ہے۔ جس وجود کو پیدا کرنے تو بعد میرا قرآن مجید کے اندر کہنا ہوا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والیو رب نے تواڈے تے احسان کر چھڑیا۔ یا اللہ وجود دے کے احسان کیتا، اللہ فرماتے نے نہیں ربا ایمان دی دولت نال مالا مال کر کے احسان کر چھڑیا۔ اللہ فرماتے نے نہیں یا اللہ میں نے احسان کیا ہے۔ اللہ فرماتے نے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اپنا لاڈلا پیغمبر، اپنا محبوب پیغمبر، اپنا باکمال پیغمبر، اپنا وہ پیغمبر جنہیں نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات تو آلات عرفہ جنہا میرا نبی ہے، جنہا ذکر میرے ذکر دے نال ہے، اور میرے ذکر دے نال جنہا ذکر نہیں ہوئے گا، میں اپنے ذکر کو بھی کائنات کے اندر قبول نہیں کرا گا۔ او باکمال نبی اس دنیا کے اندر بھیج کے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دے لوگوں تو ہم اپنا محبوب ادا کر کے میں تھوڑے تے احسان کر چھڑیا۔ اتنا اعلیٰ نبی جنہاں دے متعلق اللہ پاک قرآن مجید کی سب تو پہلی گئی، قرآن مجید کی سب تو پہلی آیت جڑی اللہ پاک نے مصطفیٰ تے اتاری، اس قرآن دی آیت کے اندر بھی یا میرے رب دا ذکر ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہے۔ قرآن دی پہلی آیت اللہ کی آگے محبوبہ پڑھ اقرا پڑھ بسم ربک، محبوبہ اپنے رب دے نام نال پڑھ یا اللہ، اور اللہ فرماتے ہیں بسم ربک الذی خلق، محبوبہ اس رب دے نام نال پڑھ جس رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ رب بھی اعلیٰ اور رب دی تخلیق دی اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کو اور قرآن مجید کی سب تو پہلی آئے 5 آیتاں سب تو پہلے غار حرا کے اندر میرے مصطفیٰ کے اتریاں سورہ علق دیاں، جنہاں نے پہلی آیت کے اندر
یا خدا دا ذکر ہے یا مصطفیٰ دا ذکر ہے. اللہ پاک کی آگے دے اقرا بسم ربی کا، محبوبہ پڑھ اپنے رب دے نام نال. اچھا مصطفیٰ دا ذکر ہے، خدا دا ذکر ہے، لیکن خدا دا ذکر بھی مصطفیٰ کی نسبت نہ ہے. خدا دا ذکر بھی مصطفیٰ پر نسبت کرتے ہوئے ہیں اور مصطفیٰ کا ذکر خدا نال نسبت کرتے ہوئے. قرآن کی پہلی آیت میں خدا کا ذکر بھی ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے. رب نے اپنا ذکر کیا مصطفیٰ سے نسبت کر کے اور مصطفیٰ کا ذکر کیا اپنے ساتھ نسبت کر کے. اپنے وجود کا کیا کہا؟ ربی کا، اس رب کے نام سے پڑھ جو تیرا رب ہے. مصطفیٰ کو علماء کیا کرے؟ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا شروع کر. اور مصطفیٰ کو کیا کہہ رہے کہ تیرا وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، تیرا وہ رب جس نے تیرے وجود کو تخلیق کیا. کہ میری خدائی کے اندر بھی باکمال مزہ مجھے تب آتا ہے جب میں اپنی نسبت تیری طرف کرتا ہوں، اور تجھے اپنے وجود کا مزہ تب آتا ہے جب تو اپنے وجود کا نسبت میری طرف کرتا ہے. یہ ہے پیار کی باتیں. یہ محب اور محبوب کی کیا ہے؟ محبت ہے. خدا کو بھی مصطفیٰ سے سب سے اعلیٰ محبت ہے، اور مصطفیٰ کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ خدا سے محبت. اور مصطفیٰ کا نام بھی دیکھ لیا، دادے نے رکھا محمد، اور محمد کا معنی کیا ہے؟ سارا جگ بھی جدی تعریف کرے تھے، رب بھی جدی تعریف کرے. اور ماں نے نام رکھا احمد، اور احمد کا معنی کیا ہے کہ سارے جگ تو ود کے جڑا رب دی تعریف کرے. احمد کا معنی کیا؟ سارے جگ تو ود کے جڑا رب دی تعریف کرے. تے رب دی اتنی تعریف کرے کہ رب تو بھی وہ تعریف پھر دیکھی نہ جائے. تے رب آپ کہہ دے سنیا انی میری تعریف نہ کریا کر کہ میں آپ بھی تیری یہ مشقت دے کے برداشت نہیں کرتا. نصفہ اب انقص، محبوبہ پوری رات نہیں، ادھی رات یا آدھی رات کو بھی گھٹ میری عبادت کریا کر. 1.25 نبیوں کی عبادت مل جائے، مصطفیٰ کی عبادت کا مقابلہ نہیں ہے. آدم سے عیسیٰ تک کسی ایک نبی کو بھی رب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے محبوب، اے میرے نبی، اے میرے رسول، تو نے میری توحید بیان کی، تو نے اپنی رسالت بیان کی، اتنی بیان کی، اب کمی کر، تھوڑی سی تخفیف کر. یہ کسی نبی کو رب نے نہیں کہا. حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں قرآن کی آیت کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. 950 سال، 950 صدیاں ربی. حضرت نوح دعا مانگے، حضرت نوح دی دعا دے الفاظ رب نے ریکارڈ کر کے قرآن بنا چھڑیا تواڈے تے میرے لیے. ربی انی، اپنی قوم نو لیلم رات دے ویلے بھی ونہارن دن دے ویلے بھی. رب انی دعوت قومی لیلم ونہارا فلم یزد دعائی الا فرارا. 950 سال دن نو بھی تیری توحید بیان کی تھی، رات دے ویلے بھی تیری توحید بیان کی تھی. 40 بندے، 80 بندے، 82 بندے، اے روایات نے. بعض روایات کے مطابق 80 یا 82، بعض کے مطابق 40 بندیاں نے کلمہ پڑھیا، باقی سارے کافر. اللہ دا نبی نوح علیہ السلام کی آیت دینے کہ اے میرے ربا فلم یزدہم دعائی. 950 سال رات دن تیری توحید بیان کرنے کے باوجود بھی میری توحید اور میری رسالت، تیری توحید تے میری رسالت بیان کرنے کی وجہ تو انہاں دے ایمان دے اندر اضافہ نہیں ہویا، ایمان والے بدے نہیں. 950 سال رات میں بھی توحید تے دن میں بھی توحید. لیکن اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اے لیا کیا، اے نو بڑی توحید تو بیان کیتی ہے، بس کر کم کریا کر، کسے ایک نبی کو بھی نہیں. لیکن قربان جاوا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مصطفیٰ دی ماں دے بچپن دے اندر ہی رب نے دل دے اندر پایا تے اماں آمنہ دے مصطفیٰ دا نام میرا چڑھیا احمد، جہاں مانا سارا جگ آدم تو لے کے عیسیٰ تک، ابو بکر تو لے کے قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ پڑھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دی اللہ دی توحید، اللہ دی حمد و ثنا، اللہ دی بڑائی ساری اکٹھی کر کے ایک پاسے رکھ دیتی جائے، سارے جگ تو ود کے میرا مصطفیٰ رب دی بڑائی بیان کرے گا۔ نام دا من نہیں ہے، احمد کا مطلب یہ بنتا ہے پھر رب دے محبوب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دا حق ادا کر چھڑیا، رب نے پھر قرآن دے اندر بیان کر دیا کیا یا ایوہ المزمل، یا محمد نے کیا یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر، یاسین، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، او کمبل اوڑھ کے میری عبادت کرنے والے میرے سامنے میری توحید کو بیان کرنے والے ساری ساری رات رکوع دے اندر سبحان ربی العظیم آکھن والے ساری ساری رات سجدے دے اندر سبحان ربی العالی کہنے والے پوری پوری رات قیام دے اندر کھڑے ہو کے اپنے پیراں دے سوٹ دے فرم پڑھان والے قم اللیل الا قلیلا، ساری رات میری عبادت نہ کر، تھوڑی ہی دیر کر، یا اللہ کتنی دیر کرا، اللہ پاک آپ ہی وضاحت کر رہے ہیں کہ نصفہ ادھی رات اوین کو سیا ادھی نظوی تھوڑا، یہ رب کو کب کہنا پڑا جب میرے مصطفیٰ نے اللہ کی توحید کا حق ادا کر دیا، اور محبت اور پیار کتنا ہے، طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، بے ہوش ہو کے گر رہے، ایک بال برابر وجود میں جگہ نہیں جہاں سے خون نہ نکلتا ہو، لیکن پھر بھی زبان پہ الفاظ کیا ہے، ربا انی مار کھان تو بعد جتنا خون نکلنے کے بعد اگر تو راضی ہو جائے تو سودا سستا ہے مہنگا نہیں، پھر بھی کیا کہہ رہے سودا، یہ ہے اللہ سے محبت، یہ کیا ہے رب سے۔ حضرت حبیب حجمی اللہ کے بڑے بڑے مشہور اللہ کے بڑے، حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ کے مرید، لیکن شروع کے اندر زندگی کوئی اچھی نہیں ہے، سودی کاروبار کرتے ہیں، نافرمان ہیں، گناہگار ہیں۔ جب اللہ موڑنے پہ آئی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی دنیا میں کسی انسان سے نفرت، گناہگار سے نفرت نہ کرے، اس کے گناہوں سے نفرت کرے، اور اپنے وجود سے کم تر ادنا دنیا میں کبھی کسی کو، ہمیشہ یہ سمجھے کہ پوری کائنات سے سب سے ادنا، سب سے نکما اور سب سے کم عزت والا میں ہوں، ساری کائنات ہی مجھ سے بالا ہے، یہ دنیا میں ہر انسان کے اندر سمجھے۔ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ جو رب کو ایک چیز پسند ہے اور وہ اللہ کے پاس نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ عاجزی۔ وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ پسند رب کو عاجزی ہے، لیکن اللہ کے اندر عاجزی نہیں، رب کا حصہ ہے تکبر۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیاری رب کو عاجزی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ نفرت میرے رب کو تکبر سے ہے۔ شیطان کیوں بنا؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر، کہ تکبر نے عزازیل شیطان کو ذلیل و خوار کر دیا اور لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا۔ تو عاجزی، اور اس دنیا کے اندر ساری کائنات میں سب سے زیادہ عاجزی کس کے پاس تھی؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور جس میں جتنی زیادہ عاجزی ہوگی اللہ عزت بھی اتنی عطا کرے گا۔ قیامت آ سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے محبوب کی حدیث ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جتنی عاجزی اللہ کے لیے کرے گا اللہ اسے اتنا ہی بلند کرے گا۔ جتنی عاجزی زیادہ ہوگی اللہ اس کو عزت بھی اتنی ہی زیادہ عطا کرے گا۔ اور ساری کائنات کی عاجزی مل جائے مصطفیٰ کی عاجزی کا مقابلہ، جتنی زیادہ عظمت میرے مصطفیٰ کی اتنی عاجزی مصطفیٰ، اتنی عاجزی، اتنا ہی اخلاق،
میرے نبی کا اعلیٰ کردار، اعلیٰ بردباری، علم، تحمل، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت حبیب اجمی رحمہ اللہ جب خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ کے ہاتھ نے بیعت کی، توبہ کر لی، اللہ پاک نے ہدایت دے دی، اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ اپنی تصویر ان کو دی، اپنی تصویر اللہ اللہ کو، اور رب نے ایسا دل لگایا اللہ اللہ کے اندر، گھر میں تو تب بھی اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر باہر ہے، تب اب اللہ اللہ کر رہے، مزدوری کوئی نہیں، اور گھر میں اناج نہیں، غلہ نہیں، بیوی تنگ آ گئی، اور حضرت حبیب اجمی رحمہ اللہ سے کیا کہتی ہے کہ اللہ اللہ چھڑ، تیری تسبیح نال روٹی نہیں لگنی، اللہ اللہ چھوڑ، جا جا کے کوئی مزدوری کر، کچھ کھانے پینے کے لیے لا، تیری نمازوں سے تیری اللہ اللہ سے پیٹ نہیں بھرے گا۔ باتیں سنی، باہر نکلے، جنگل میں چلے گئے، اور وہاں بھی جا کے کیا کر رہے ہیں، تسبیح پھیرے، اللہ اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ سے محبت۔ دن گزرا، رات کو واپس آئے، بیوی کہتی ہے ہاں جی کیا لے کے آئے، اور حضرت ابھی اجمی کیا کہتی ہے مزدوری کی، مالک اتنا کریم ہے کہ اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آتی تھی کہ کوئی تو دیہڑی لائی ہے، کی مزدوری مانگا۔ رات گزاری، دوسرے دن پھر گئے، پھر جنگل میں اللہ اللہ کر رہے، شام ہوئی، واپس آئے، بیوی بھی پوچھتی ہے، اور مالک اتنا کریم تھا، مانگتے ہوئے شرم آئی۔ تیسرا دن صبح جب جانے لگے تو بیوی کیا کہتی ہے، آج بات کر لینا، اگر مزدوری دی تو کام کرنا، ورنہ کام نہ کرنا۔ تو سن کے حضرت ابھی اجمی رو پڑے، دل میں آیا کہ اگر اس کے در پہ نہیں جاؤں گا تو اس کے سوا در چھوڑوں سے۔ پھر سارا دن اللہ اللہ کر رہے، شام ہوئی، گھر آنے لگے، تو روایات کے اندر لکھا ہے حضرت حبیب اجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل دے اندر پریشانی، 3 دن ہو گئے، بیوی نے کیا تھی خالی نہ آئی، مزدوری لے کے آئی، کہڑے منہ نہ جاواں گا، جے بیوی نے پوچھ لیا تے کی جواب دواں گا۔ انتظار کر کر کے رات کا جدوں کافی حصہ گزر گیا، دل کے اندر خیال آیا وہ سو گئی ہوگی، دیوار ٹپ کے اندر جا چلا جاواں گا، سو جاواں گا۔ کاتے دروازے تے جدوں آئے کہ اندروں خوشبوئیں باکمال درجے دیا اعلیٰ قسم کے کھانے دیا آ رہی ہیں، بڑے حیران، میں تے کچھ لے کے نہیں آیا، تے اندروں کھانے دیا خوشبوئیں کدھروں آ گئی ہیں، دل کے اندر تسلی آ کہ چلو کچھ تے ہے نا، دروازہ کھٹکایا، اندر گئے، دیکھا کہ ہر طرح کا اناج، غلہ، کپڑے، زندگی کی ضرورت دیا ساری چیزاں موجود۔ تے بیوی کی آتی ہے تیرا مالک تے بڑے چنگے، تیرا مالک تے بڑا ہی اچھا ہے، مزدوری تو 3 دن کی تھی، اتنا سامان ضروریات زندگی دیا ساری چیزوں میں دے چھڑیاں، تو نالے جڑے انہیں ورکر اپنے بندے بھیجے سے پیغام بھی دے کے گئے رہے کہ خبیب کو کہنا مزدوری میں کمی تم نہ آنے دینا، محنت میں کمی، اجرت میں کمی ہم نہیں آنے دینا، سے کہہ دینا کہ مزدوری میں کمی تم نہ آنے دینا اور اجرت کے اندر کمی ہم نہیں آنے دینا۔ یہ ہے اللہ رب جو قرآن مجید میں کیا کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات زمین پہ چلنے والے ہر چوپائے، ہر جانور، ہر چیز کے رزق اور روزی کا ذمہ اس نے اٹھایا ہوا ہے، جسے ساری کائنات کا رب کہتے ہیں۔ اور وہ رب قرآن مجید کی پہلی آیت کے اندر، پہلی آیت میں کیا کہہ رہا ہے، ساری دنیا مینوں رب آکھدی ہے تے مینوں مزہ ادو آتا ہے جدوں میں کہنا کہ میں محمد دا رب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ پاک نے کیا کہا اقرا بسم ربک، محبوبہ اپنے رب دے نام نال پڑھ، تے نال کیا الذی خلق، اپنے اس رب دے نام نال پڑھ جس رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باکمال تے عظمت شان والے نبی کو پیدا کیتا، اعلیٰ کے عرفہ نبی کو پیدا کیتا، باکمال نبی کو پیدا کیتا، کائنات حسن بنی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو تیرا نام ہوگی، کائنات بنی مصطفیٰ کے نام سے، وہ محمد بھی احمد بھی اس نے مطلق شاہد اور مشہود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا،
خلق الانسان من علق. قرآن مجید کی دوسری آیت جڑی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے رب نے نازل کی تھی. قرآن دی اس آیت دے اندر اللہ پاک نے پہلے اپنا ذکر کہ میں محمد دا رب ہاں، دوسرا ذکر سب نے کیتا کہ میری تخلیق جو سب تو اعلیٰ تخلیق میرا مصطفیٰ، اور پھر تیسرا ذکر رب نے کی کیتا خلق الانسان. مصطفیٰ تو بعد میری تخلیق کے اندر اعلیٰ ترین تخلیق انسان ہے. مصطفیٰ کے بعد سب سے اعلیٰ اور باکمال کون ہے؟ انسان. جسے اللہ پاک نے کیا کہا کہ یہ زمین پہ میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے. یہ کھیتیاں سب سے ہے جس کی غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں جس کی ضیاء کے واسطے، وہ کون ہے؟ انسان. یہ سب جہاں تیرے لیے، کس کے لیے؟ انسان کو یہ سب جہاں تیرے لیے. اے انسان تو ایک خدا کے واسطے، تو ایک خدا کے واسطے. اور پھر خدا کے واسطے میں بھی اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے کی. محمد سے وفا انسان کو خطاب ہے. اے انسان تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر، میرے مصطفیٰ پر محبت کر، میرے نبی نال پیار کر، میرے نبی دی عظمت شان دل کے اندر اجاگر کر. 24 گھنٹے دی زندگی حضور دی سنت کے مطابق گزار. کی محمد سے وفا تو نے، تو رب کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے؟ لوح و قلم تیرے. یہ دنیا اور یہ چیزیں کیا ہے؟ لوح و قلم ہی. ساری کائنات تیری غلام ہوگی، لیکن تو خدا کا بن اور مصطفیٰ کا. خودی کو کر بلند اتنا. خودی کو کیسے بلند کریں گے کہ جب ہماری زندگی میں خدا کی محبت ہو اور مصطفیٰ کی محبت ہو، خدا کی اطاعت ہو اور مصطفیٰ کی اطاعت ہو. تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بدلا تیری رضا کیا ہے. ہر تقدیر سے پہلے، یعنی انسان کے مقدر کے ہر فیصلے سے پہلے اللہ پاک بندے سے پوچھے کہ تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے. اور یہ ایسا کب ہوگا؟ جب ہماری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق بن جائے. یہ جتنے اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، آج جو اپنی جو ہے وہ وفات کے بعد اپنی قبروں کے اندر ہے، لیکن دیوانہ آباد دنیا آج بھی ان کی قبروں کی زیارت کے لیے جا رہی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ وہ جتنے بھی اللہ کے ولی تھے، اولیاء اللہ تھے، انہوں نے خدا سے محبت کی اور مصطفیٰ سے محبت کی. اور جب انہوں نے خدا اور مصطفیٰ سے محبت کی تو پھر اللہ پاک نے کیا کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم بھی تیرے. تو خدا اور مصطفیٰ سے محبت کر، اللہ کائنات کی ہر چیز کی کہ دل کے اندر تیری محبت پیدا کر دے گا. پھر سمندر میں مچھلیاں بھی تیری مغفرت کی دعا کریں گے، پھر ہواؤں کے اندر اڑتے پرندے بھی تیری مغفرت اور بخشش کی دعا کریں گے، پھر یہ زمین پہ چلنے والے کیڑے مکوڑے بھی تیری بخشش، مغفرت اور تیرے رزق اور تیری عظمت کے لیے تیرے لیے دعائیں کریں گی. اور کائنات کی ہر چیز کے دل میں اللہ پاک تیری محبت ڈال دے گا. دنیا میں زندگی گزارے گا تو یہ جو زمین ہے نا، یہ دھرتی، حدیث میں آتا ہے جب اللہ کا نیک بندہ ہے زمین پہ زندگی گزارتا ہے تو یہ دھرتی بھی کیا کہتی ہے؟ جب تو مجھ پہ چل رہا ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا لگتا ہے، اور جب تو میرے اندر آئے گا تو دیکھے گا میرا سلوک میرے ساتھ کیسا ہوگا. اور پھر جب وہ زمین میں جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو حد نگاہ تک یہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے. یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے، یہ زمین بھی تیری ہے، یہ قبر بھی تجھے عظمتیں دے گی، یہ ساری کائنات تیری جو ہے وہ تیری تعریف کرے گی. وہ پچھلے جو میرے واقعہ آپ کو نہیں سنا تھا چونٹی کا، اللہ تو شاہ رخ سے بھی زیادہ کیا ہے؟ قریب ہے. وہ انسانوں کے بھی قریب ہے، وہ پرندے درندے جانوروں کے بھی
کریم ہے، اور وہ اتنا بڑا خالق ہے، اتنا بڑا مالک ہے، اتنا بڑا رازق ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی۔ وہ تو سلیمان علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی اگر رب سے کہنے کہ ربا ایک ٹائم دا کھانا تیری مخلوق خدا جتنی بھی ہے، میں سلیمان پیغمبر جو پوری دنیا کے بادشاہ ہے، پوری دنیا کے ساری زمین پہ جن کی حکومت ہے، جنات بھی جن کی سلطنت کے اندر ہے، اور جو کیڑے مکوڑے مچھلیاں پرندے ہر ایک چیز کی بولی بھی جن کو رب نے عطا کی ہے، سب کی بولی بھی جو کیا کرتے ہیں جانتے ہیں۔ ایک ٹائم کی اللہ تیری مخلوق کی دعوت کرنی چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سلیمان تیرے بس میں نہیں ہے۔ حضرت سلیمان اپنی بادشاہت کو دیکھ کے دے موقع تو دے کے دیکھ، موقع تو مختلف اللہ کے نبیوں نے جو رب سے محبت کی باتیں کی ہے نا، اللہ نے وہ بھی ہمارے لیے بیان کر دی تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ ایک دن دی خدائی بنو دے دے، اللہ پاک نے کہا موسیٰ نہیں کر سکے، اللہ دیکھ تو دیکھ، تو رب نے کیا کہا اچھا تیرا امتحان ہے، ایک پانی کا پیالہ پکڑ کے ساری رات کھڑے رہو، اگر ایک رات پیالہ گرنے نہ دیا، ٹوٹنے نہ دیا اور پانی کی حفاظت کر لی تو کل کی خدائی تجھے دے دوں ایک دن۔ لیکن شرط یہ ہے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیالہ پکڑ کے کھڑے، آدھی رات ٹائم گزرا، تھوڑی سی سنبھال لیا، پھر ہو گئے گرنے لگا، سنبھال لیا، زوردہ چٹکایا تو پیالہ زمین دے گر کے ٹوٹ گیا تے پانی ڈل گیا تے رب نے کیا کہ موسیٰ ایک نکا جہا پانی دا پیالہ تیرے کو نہیں سنبھالیا گیا۔ تے ساری دنیا دی اللہ دی مخلوقات کتنی ہے، کوئی دن میں مجھے پکار رہا ہے، کوئی رات میں مجھے پکار رہا ہے، کوئی تنہائی میں مجھے پکار رہا ہے، اور میں ایک وقت کے اندر کھربونی پتنی کتنی مخلوقات، کیڑے مکوڑے مچھلیاں یہ بھی اس کو پکار رہی ہے، انسان بھی اسے پکار رہے، جنات بھی اسے پکار رہے، کھربوں بولیے کائنات کی ایک وقت میں ڈیفرنٹ، ہر ایک کی ضرورت الگ، ہر ایک کی بولی الگ، ہر ایک کی حاجت الگ، ایک وقت میں سارے پکار رہے، ایک ہی وقت میں سب کی بولیوں کو سمجھتا بھی ہے، ایک ہی وقت میں سب کی ضرورتوں کو سنتا بھی ہے، اور ایک ہی وقت میں سب کی ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہے، اسے کہتے ہیں رب۔ تو سلیمان علیہ السلام اللہ نے جب دے دی 6 مہینے عرصہ جنات کھانا پکا رہے، بڑی بڑی دیگیں، پوری امبا والی بستی جتنی دیگیں، ان میں کھانے تو اس سے بھی بڑے بڑے۔ جب پک گیا کھانا تیار، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی ساری مخلوق کا بندوبست ہو گیا ہے، رب نے کہا تھا جب ہو جائے تو بتا دینا، تب اللہ نے کہا اللہ ہم بندوبست ہو گیا ہے، بھیج۔ رب نے آکے پہلے زمین والے بھیجا یا پانی والے؟ تو حضرت سلیمان کے مائنڈ میں کیا ہے، پانی میں تو مچھلیاں کچھ مگرمچھ تھوڑے سے، زمین پہ تو درندے پرندے چرندے کیڑے مکوڑے انسان یہ زیادہ ہے، تو پہلے تھوڑے انہوں فارغ کر لیے، یا اللہ پانی والے بھیج پہلے۔ تو رب نے ایک مچھلی بھیجی، کتنی؟ صرف ایک مچھلی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے 6 مہینے کا بنایا ہوا کھانا ایک لقمہ گڑم کر، صرف ایک نوالا۔ کتنا بنایا؟ ایک نوالا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتی ہے، سلیمان اور دے، سلیمان اور لاؤ۔ تو اب آپ دیکھیں حیرت، حضرت سلیمان کی حیرت کتنی ہوگی۔ جو سلیمان علیہ السلام کا مائنڈ تصور خیالات کیا تھے کہ اللہ کی ساری مخلوق کے لیے کھانا ہے، اور وہ سارا کھانا ایک مچھلی ایک نوالا بنائے، اور وہ کہ اور دے۔ تو حضرت سلیمان تو انگلی رکھ کے وہ سوچ رہے ہیں کیا ہوا، اور وہ مچھلی کیا کہتی ہے، سلیمان آپ نے میری بھوک خراب کر دی، روزانہ ایسے 3 لقمے مجھے میرا رب دیتا ہے، ہر روز ایسے 3 نوالے جو سلیمان اور پوری دنیا کی بادشاہت مل کے جس کھانے کا بندوبست کر رہی ہے، جنات جس کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں، 6 مہینے تک جو کھانا تیار ہو رہا ہے وہ مچھلی کا ایک نوالا ہے، اور اتنے 3 نوالے اللہ ایک مچھلی کو دے رہا ہے، تو اللہ کی کتنی مخلوقات ہوگی، کتنا رزق رب دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اقرا بسم ربی کا، کہ پڑھ اس رب کے نام سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا رب ہے۔ قرآن کی پہلی آیت میں خدا کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر، خدا نے اپنا ذکر کیا مصطفیٰ سے نسبت کر کے، اور مصطفیٰ کا ذکر کیا اپنے آپ سے نسبت کر کے، کہ سب سے اعلیٰ میں، میرے بعد میرا مصطفیٰ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، ہم دونوں اعلیٰ ہیں، میرا ذکر بھی ہمیشہ رہے گا، مصطفیٰ کا بھی ہمیشہ رہے گا، میرا
کا بھی میں نے اپنے بعد شروع سے ہی بتایا اور ہمیشہ رہے گا تو مصطفیٰ کا بھی. اور جہاں میرے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہوگا میں اس ذکر کو قبول ہی نہیں کروں گا. تو قرآن کی پہلی آیت میں اللہ پاک کیا کہہ رہے؟ اقرا بسم ربک، محبوب پڑھے اپنے رب کے ذکر کے ساتھ، اپنے رب کے نام کے ساتھ. آگے اللہ کیا کہہ رہے؟ الذی خلق، کون رب؟ آپ کا کون سا رب جس نے آپ جیسا باکمال نبی پیدا کیا، جو آپ کا رب ہے، جو آپ کو پیدا کرنے والا ہے. اور آگے کیا کہا؟ سب سے پہلے میں، میرے بعد میرا مصطفیٰ. اور اگلی آیت الذی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پھر وہ رب جس نے پیدا کیا انسان کو، جس کو؟ تو سب سے پہلے رب نے اپنا ذکر کیا، پھر میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا، اور پھر انسان کا ذکر کیا. سب سے اعلیٰ رب، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد انسان. کون؟ انسان. انسانوں میں انبیاء، رسول، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین. ایک سسٹم اس طرح، ایک مقام اور مرتبے کا. تو یہ قرآن کی پہلی 5 آیات ہے سورہ اقرا کی، جو رب نے غار حرا کے اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری. بقیہ آیات کی بھی وضاحت، اور پھر یہ 5 آیات لے کے اللہ کے محبوب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لائے. تو آپ نے مصطفیٰ کو تسلی کیسے دی، ورقہ ابن نوفل نے بشارات کیا دی، بقیہ حالات واقعات انشاءاللہ آئندہ میں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.